ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون۔ یہ سورہ زمر کی 40 اور 47 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور اگر ظالموں کے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کا سب ہوئے اور اس کے ساتھ دوسرا اتنا اور زیادہ ہو، تو قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے لگیں گے، پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات سامنے آ جائے گی جس کا وہ لوگ خیال یعنی گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور جو برے کام وہ لوگ کماتے تھے ان کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، اور جس عذاب کا وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی خاص نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ یوں کہتا ہے کہ یہ تو مجھ کو صرف میری علمی قابلیت یعنی تدبیر، ہنر، نالج، ایجوکیشن، پلاننگ کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ جو کچھ مجھ کو ملا ہے اس کا ملنا تو مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا، بلکہ وہ نعمت کا ملنا تو ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں آیت میں فتنے کا مطلب ہے جب نعمت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول کر کفر کرنے لگ جاتا ہے، یا اللہ کو یاد رکھتا ہے اور نعمت پر شکر ادا کرتا ہے۔ یہ ہو گئی قرآن مجید کی سورہ زمر کی اہم ترین آیتیں۔ ان آیتوں کے اندر انسانوں کے لیے، ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت کی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلی بات، یہ انسان بڑا عجیب و غریب ہے، دنیا میں گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کر ڈالتا ہے، اور اس گناہ پر، اس کفر کے اوپر، اس شرک کے اوپر آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عذاب دیں گے، سزا ہوگی اللہ کے یہاں، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا دیں گے، جہنم کی آگ کے اندر ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے، تو اللہ کے عذاب سے چھوٹنے کے واسطے دنیا بھر کی تمام چیزیں بھی بدلے میں
پینلٹی میں، جرم میں، جرمانے میں، دنڈ میں وہ دینا چاہے تو بھی اللہ کے عذاب سے چھوٹ نہیں سکے گا۔ پہلی بات تو قیامت کے دن دنیا کی دولت اس کے ہاتھ میں آ ہی نہیں سکتی، لیکن اگر بالفرض والمحال مان لو کہ آ بھی جاوے تو بھی وہ بدلے میں، فدیے میں، جرمانے میں، ٹیکس میں، پینلٹی میں دے کر کے، دنڈ بھر کر کے اللہ کے عذاب سے چھوٹ نہیں سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسا معاملہ پیش آئے گا کہ ان کے خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ گنہگاروں کو بھیانک سزا ہوگی، نیک لوگوں کو بڑا اونچا قیمتی انعام ملے گا۔ تو نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں بہترین نعمت دیں گے، عزت دیں گے، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ بہت اونچا کریں گے، ان کو ایسی ایسی راحت دیں گے جس راحت کا کبھی ان کو خیال بھی ہوا نہیں ہوگا۔ اور نافرمانوں کو، مجرموں کو آخرت کے اندر ایسا عذاب ملے گا جو عذاب کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دوسری ایک بات یہ کہ دنیا میں وہ لوگ یوں سوچتے تھے کہ کوئی تکلیف آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی تو بت ہماری مدد کریں گے، لیکن قیامت کے دن کوئی بت ان کی مدد نہیں کر سکے گا، اور جو گناہ کے کام کیے، جو برائی کے کام کیے، وہ سب ان کے سامنے آ جائیں گے۔ انسان کی حالت عجیب ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ ایسا بھول جاتا ہے کہ نعمت ملی، مال ملا، دولت ملی، عزت ملی، عہدہ ملا تو یوں کہتا ہے کہ یہ تو میرے اندر لیاقت تھی، قابلیت تھی، میرے پاس ایجوکیشن تھا، میرے پاس علم تھا، میرے پاس نالج تھا، میرے پاس پلاننگ تھی، اس لیے مجھے ملا ہے۔ ایسی انسان بات کرنے لگ جاتا ہے۔ عجیب انسان سوچتا ہے، یعنی اللہ اپنے فضل و کرم سے نعمت دے رہے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ اللہ اپنی مہربانی سے نواز رہے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا، سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، میرے کمال سے مجھ کو یہ نعمت مجھ کو ملی ہے۔ تو یہ مال کا ملنا، دولت کا ملنا، عزت کا ملنا، عہدے کا ملنا ایک امتحان ہے، پریکشا ہے۔ اس نعمت کے ذریعے اللہ کو پہچانو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو اگر ناشکری کرو گے تو نعمت وبال بن جائے گی، نعمت سزا بن جائے گی، اور اس نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کریں گے۔ لیکن لوگ سمجھنے تیار نہیں ہیں، اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نعمت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو نواز رہے ہیں۔ یہ بات ماننے اور سمجھنے تیار نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے کھیتی کی، میں نے نوکری کی، میں نے دکان کی، میں نے بزنس کیا، میں نے کاروبار کیا، اس لیے مجھے دولت مل گئی۔ ہرگز 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 نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دیا، یہ سمجھا کرو۔ یاد رکھو دنیا میں تم سے پہلے جو لوگ تھے نا، وہ بھی ایسے ہی بات کرتے تھے۔ فرعون، قارون، نمرود، حامان، وہ بھی سب ایسی باتیں کرتے تھے کہ ہماری محنت سے، ہماری طاقت سے، ہمارے نالج سے، ہمارے شکشن سے، ہمارے ایجوکیشن سے، ہمارے پاور سے، ہماری طاقت سے، ہماری پلاننگ سے یہ سب کچھ ہم کو ملا ہے۔ وہ بھی ایسا ہی سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آئی تو اس وقت کے اوپر ان کی تدبیر کام نہیں آئی، ان کا علم کام نہیں آیا، ان کا ہنر کام نہیں آیا،
ان کا نالج کام نہیں آیا اور ان کے تمام برے اعمال ان پر آ کر کے پڑے، یعنی ان کو ان کی سزا بھگتنی پڑی اور وہ سزا کے اندر پکڑے گئے، سزا کے اندر وہ پھنس گئے۔ عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ پکی بات یہ ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ، ان سے پہلے کے لوگ بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، سو جو وہ کماتے تھے وہ ان کو کچھ کام نہیں آیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ سو جو انہوں نے کمائی کی تھی اس کا وبال ان کے اوپر آ پڑا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے بھی ظلم کیا، یعنی عرب کے مشرکین، دوسرے کافر، ان کے کمائے ہوئے برے کاموں کا وبال بھی ان قریب ان پر آنے ہی والا ہے، اور وہ لوگ بھاگ کر اللہ تعالیٰ کو تھکانے والے نہیں ہیں، اللہ کی پکڑ سے وہ باہر نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو جس نے بھی ظلم کیا تو برے اعمال کی سزا ان پر پڑنے والی ہے، یہ اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے۔ بدر کی لڑائی کے اندر دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پکڑ لیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا ملی۔ تو جس طریقے سے پچھلی امت کے مجرم لوگوں کو ان کے گناہوں کا وبال اور سزا بھگتنی پڑی، اس زمانے کے نافرمانوں کو بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتنا پڑے گی، اور جس وقت اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہیں گے یہ کہیں چھپ نہیں سکیں گے، کہیں بھاگ بھی نہیں سکیں گے، اور کسی تدبیر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب ایک غیبی نظام ہے جو ان کے اوپر ہو کر کے رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی چاہتے ہیں اس کے لیے رزق کو کشادہ یعنی چوڑا کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو روزی تنگ کر کے دیتے ہیں۔ یقیناً اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دیکھو روزی کا نظام ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ دنیا میں کسی کو زیادہ روزی مل جاوے تو وہ اللہ کا چہیتا بندہ، مقبول بندہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور کوئی غریب ہوئے، روزی نہ ہوئے تو وہ اللہ کا مردود بندہ ہے، اللہ چاہتے نہیں ہیں، اس کی دلیل نہیں ہے۔ روزی ملنا عقل، ذہانت، علم، نالج، ایجوکیشن کے اوپر نہیں ہے۔ بہت سارے بیوقوفوں کو اللہ بہت زیادہ روزی دیتے ہیں، بدمعاشوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت روزی دیتے ہیں، اور عقل مند، ہوشیار، نیک آدمی بیچارے غریبی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور خدا کی عجیب و غریب یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ نے روزی کی تقسیم، روزی کو بانٹنا اپنے قبضے قدرت کے اندر رکھا ہے، اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ اور انسان کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو کچھ حادثے ہوتے ہیں، جو کچھ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو کچھ حالات اونچ نیچ ہوتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتی ہے، اس کا یقین رکھنا چاہیے۔ اب ایک دو ان آیتوں کے متعلق کام کی بات سمجھو کہ آج کی مجلس میں ایک آیت آئی
وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو لوگ دکھلاوے کے لیے کوئی نیک کام کرتے ہیں، ریاکاری، دکھلاوے کے لیے، یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ دنیا میں نیک کام لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو جس نیک کام کو وہ لوگ خود نیک سمجھتے تھے، خود دھوکے میں تھے کہ یہ نیک کام ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا، لیکن اس نیک کام میں اخلاص نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نیک کام پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وہاں اچانک ان کے خیال سے باہر ان پر عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ دوسری ایک بات سمجھو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی انسان تھے، اور انسان میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، مت بھید ہوتا ہے، رائے الگ الگ ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے اختلاف، آپس کے مت بھید، آپس کی رائے الگ الگ ہونے کے بارے میں ایک بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ان کے اندر جو بھی آپس میں اختلاف تھا نا، وہ فیصلہ اللہ کریں گے۔ ہم انسان ہیں، امتی، کمزور لوگ، ہمارا علم بھی کمزور، ہماری سمجھ بھی کمزور، ہمارا تقوی بھی کمزور۔ ہم صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوئے، جو متبھید ہوئے، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، وہ اللہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ دنیا میں قانون ہے، امتحان لینے والا، ممتحن، ایگزامینر، وہ بڑا ہونا چاہیے۔ تو صحابہ بہت اونچے درجے کے ہیں، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اب صحابہ بھی انسان تھے، ان میں آپس میں اختلاف ہوا، ناراضگی ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کے اندر فیصلہ کریں گے۔ ہم لوگ صحابہ کے درمیان فیصلہ کرنے نہ بیٹھ جاوے، ہم اپنی رائے سے صحابہ کے اختلاف میں فیصلہ نہ کرے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ جیسے کہ گھر میں ماں باپ میں کچھ ناراضگی ہو تو بیٹے تھوڑی کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں، ماں ابا میں اور چچا میں کچھ ہو تو اولاد تھوڑی کچھ بول سکتی ہے، بڑوں کا معاملہ بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھو، ان کی گستاخی کے بارے میں زبان بند رکھو، ان کی بے ادبی مت کرو، ان کا ادب کرو، اکرام کرو، ان کی محبت کرو۔ اللہ مجھے آپ کو، پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرماوے۔